وہ خضر نہ تھا، لیکن اس ناول کو تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ وہ خوشبوؤں میں بسا گاڑی کی چابی لہراتا، سیٹی پر انگلش نمبر کی دھن بجاتا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب موم نے اسے پکار لیا، شاوی کم ہیئر۔ وہ گہری سانس لے کر لاؤنج میں چلا آیا۔ یس موم، کہاں جا رہے ہو اس وقت تم؟ موم نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ خیریت موم؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ جما کر جھکا۔ ہم تو خیریت ہی سے ہیں، تم اپنی بات کرو۔ کوئی نئی فرینڈ بنا لی ہے کیا؟ انہوں نے بڑے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ چند ثانیے تک انہیں دیکھتا رہا۔ میں پھر پوچھوں گا، خیریت؟ ان کے سابقہ انداز پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جو میں نے پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو، موم تہمکانہ لہجے میں بولی تھیں۔ موم پلیز میرا موڈ مت آف کریں، نہ تو میں آپ کے اس قدر کیئرنگ بیہیویئر کا عادی ہوں اور نہ ہی جواب دہ ہوں کسی کے سامنے، اس لیے آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے سپاٹ انداز پر موم نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہوتے کہاں ہو تم؟ آفس میں کسی کو بھی تمہارے آنے جانے کا کچھ پتا نہیں ہوتا۔ موبائل تم اتنے عرصے تک آف رکھتے ہو جب تک آفس میں نہیں ہوتے۔ موم کی شکی اور غصیلے انداز پر وہ لب بھینچے چند ثانیوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر قدرے توقف سے انہیں جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہوں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کو میرے بارے میں فکر کب سے ہونے لگی اور کیوں ہونے لگی۔ اٹس انف شاویز، موم بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوش ہے تمہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ آئی نو ویری ویل۔ وہ بے حد سکون سے موم کا بی پی ہائی کر رہا تھا۔ تم بہت بگڑ گئے ہو، تم سے اب تمہارے ڈیڈ ہی بات کریں گے۔ وہ ساڑی کی فال سنبھالتی غصے سے گویا اسے دھمکاتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتی باہر نکل گئیں۔ ذرا دیر میں گاڑی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر وہیں 9 سیٹر صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور ذہن سلگ رہا تھا۔ اب کیا فائدہ اس قدر توجہ دینے کا موم؟ جس قدر مجھے بگڑنا تھا بگڑ چکا، سود و ضیاع کا حساب اب کیوں؟ ساری عمر میں آپ کی ذرا سی توجہ کے لیے ترستا رہا۔ سارا بچپن میں نے گورننس کے ٹھنڈے ممتا سے محروم سینے سے لگ کے یا اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی خوفزدہ کر دینے والی تنہائی میں گزارے ہیں۔ آپ کی لوری کی جگہ خوف میں ڈوبی اپنی سسکیاں سنتا رہا ہوں میں۔ آپ نے اپنی زندگی اپنے لیے گزاری ہے موم، پھر مجھ پر پابندیاں کیوں؟ اٹس مائی اون لائف، اور میری زندگی کا کوئی اور فیصلہ میں آپ کو کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتا۔ نیور ایور۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آنکھوں میں سرخی سی اتر آئی تھی۔ اس نے موبائل سنبھالا۔ دوسری طرف موم کو پا کر وہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ تم نے میرا اس قدر موڈ خراب کر دیا تھا کہ میں تم سے اصل بات کر ہی نہیں پائی۔ اینی وے، ڈنر پر آج مسٹر اینڈ مسز آفندی اور تزنین انوائٹ ہیں۔ تمہیں ہر صورت میں 8 بجے تک گھر موجود ہونا ہے۔ آئی ایم سوری موم، وہ انہیں صاف جواب دینے لگا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا آرڈر ہے۔ آئی ایم ناٹ انوالوڈ۔ ان کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت معاملہ ختم کر دیتا، مگر ایک سوچ کسی اس کے ذہن میں لہرائی جس کی وجہ سے اس نے اندر امٹتے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ آئی ول سی، وہ رکھائی سے بولا اور موبائل بند کر دیا۔ ذہن جیسے تپتی ہوئی بھٹی بننے لگا تھا۔ وہ مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔
مخصوص براؤن گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی جیسے تمام خیالات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے سبھی گھر میں موجود تھیں۔ اماں کی طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ تانیہ کے بتانے پر وہ اماں کے کمرے میں چلا آیا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ایک ٹھنڈک سی شاویز کے اندر اترتی چلی گئی، ساتھ ہی شدید بے قراری نے اسے گھیر لیا۔ اماں، میری ماں کیوں نہیں ایسی؟ آپ جیسی، اتنی چاہت، اتنا پیار اور توجہ دینے والی۔ اس کی جذباتیت اماں کو حیران کر گئی۔ وہ مضطرب تھا۔ اماں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ساری عمر محبتوں کو تلاش کرتے ہوئے گزری ہے میری، مگر ہمیشہ نامراد رہا ہوں۔ آپ سے محبت ملی ہے تو ساری عمر کی کمی جیسے پوری ہونے لگی ہے، مگر پھر سوچتا ہوں کہ کب تک آپ لوگ مجھ سے یوں روابط رکھیں گے؟ اماں، آپ مجھے ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں اپنا لیتی؟ کیوں نہیں اپنا بیٹا بنا لیتی، یا صرف سمجھتی ہی رہیں گی؟ وہ ایک دم سے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں سے کوئی بات کرنے کی غرض سے آتی صوبیہ کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ رگوں میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اس کی سماعت نے شاویز کی دیوانگی کا ایک ایک حرف سنا تھا۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ دروازے سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ یا خدا، میری آزمائش کب تک میں ہر ایک کو یہ برہنہ حقیقت سے بتاتی رہوں گی؟ کب تک میری قسمت میں یوں ہی مشق بننا لکھا رہے گا؟ کب تک میں یوں ہی اس میں الجھی رہوں گی؟ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ آپی، کھانا بن گیا ہے، آ جائیں۔ زوبیہ کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ اگر وہ دروازے کے آگے کھڑی نہ ہوتی تو وہ کھل گیا ہوتا۔ اس نے جلدی سے بولٹ چڑھایا تھا اور آگے بڑھ کر کرسی میں دھس گئی۔ اس حادثے نے پہلے والی صوبیہ کو اس کے اندر ہی کہیں مار دیا تھا۔ اس منحوس حادثے کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جب اس کی پلکیں خشک ہوئی ہوں، مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے چہرے پر مصنوعی ماسک چڑھا لیا تھا۔ وہ ہنسنا مسکرانا بھول گئی تھی، مگر ماں اور بہنوں کے لیے وہ اپنے وجود کی صورت گویا ایک لاشے کو گھسیٹ رہی تھی۔ اس نے تھک کر جلتی آنکھیں موند لیں۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ رات کے کھانے پر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شاویز جانے کب کا جا چکا تھا۔ تم نے دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اماں نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی، مگر اس کی آنکھوں کی لالی تمام کہانی سنا رہی تھی۔ ان کے دل کو جیسے کوئی چیرنے لگا، دکھ قطرہ قطرہ اندر اترنے لگا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ کیوں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہو یوں کمرے میں؟ بہنوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ انہوں نے دکھ کو دباتے ہوئے اس کے الجھے ہوئے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے کناروں تک آنسو خود بخود آ گئے۔ اماں، مجھے شرم آتی ہے ان سب میں بیٹھتے ہوئے۔ اماں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے تڑپ کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کے اس کی پیشانی چوم لی۔ نہ کیا کرو ایسی باتیں صوبیہ، نہ سوچا کرو یہ فضولیات۔ اماں، وہ ان کی گود میں منہ چھپا کے رو دی تو ان سے بھی آنسو ضبط کرنا محال ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے صوبیہ، جو بھی ہوا خدا کی رضامندی سے ہوا ہے، اور اب تو دکھ کے دن بیت گئے ہیں، سکھوں بھری راہ گزر ہے آگے۔ اماں کی باتیں اس کے اندر بھونچال پیدا کرنے لگیں۔ وہ اگر کچھ لیتا ہے تو دیتا اس سے زیادہ ہے۔ میری جان، بس سمجھا لو اپنے دل کو کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔
اماں گلوگیڑ لہجے میں بولی تو وہ شاکی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں، یہ سب تو میں مر کے ہی بھول پاؤں گی۔ ایسا نہیں کہتے صوبیا، بس میری جان سمجھ لو کہ اب خدا تمہیں نوازنے لگا ہے، دکھوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چادر سے آنکھیں خشک کی تھیں۔ میری زندگی میں اب خوشیاں کہاں ہیں اماں؟ وہ رو رو کر تھک گئی تھی، ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو اماں دل محسوس کر رہ گئی۔ آج شاویز نے پھر مجھ سے تمہارے لیے بات کی ہے۔ انہوں نے دھماکہ کر دیا تھا۔ وہ چند ثانیوں تک غیر حاضر دماغی کیفیت میں یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں صوبی، بہت نیک بچہ ہے اور تمہارے لیے بہت مخلص بھی ہے۔ محبتوں کو ترسا ہوا ہے، یوں سمجھو خدا نے تمہارے صبر و ضبط اور تکلیفوں کا انعام بھیجا ہے۔ اماں، وہ تیز لہجے میں انہیں ٹوک گئی۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا، بلکہ پہلے تو شاید کبھی میں مان بھی جاتی، مگر اب تو قیامت تک نہیں۔ اس کی آواز میں نمکینی کھلی ہوئی تھی۔ اتنی اجلت میں فیصلہ مت کرو صوبیا، ساری عمر پڑی ہے آگے بیٹی۔ اماں نے گویا اس کی منت کی تھی۔ گزر جائے گی اماں، خدا نے اتنی آزمائشیں ڈالی ہیں کہ اب ان سے ڈر لگنا بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بستر پر بٹھا لیا۔ ہوش اور عقل سے کام لو صوبیا، 4 بہنیں سینے پر سل کی طرح دھری ہیں۔ اس جیسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، اور پھر پتہ نہیں ان کا بھی کہیں کوئی سبب لگے کہ نہ لگے۔ وہ شددو سی اماں کا منہ تکنے لگی۔ بہت خود غرض ہوں نا میں؟ اماں کی آواز بھرائی ہوئی اور کپکپا رہی تھی۔ پر کیا کروں، ماں ہوں نا، سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم سب کا کیا ہوگا، تو موت سے خوف آنے لگتا ہے۔ ہماری زندگی میں اتنا وحشت ناک حادثہ ہو گیا ہے، تو بعد میں کچھ نہیں ہوگا اماں، ایسی باتیں مت کریں پلیز۔ وہ انہیں ٹوک گئی۔ اس کا اکتایا ہوا انداز اماں کے اندر بھڑکتے لاوے کو راہ دکھانے لگا۔ کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ یوں کب تک زندگی گزرے گی؟ تمہارے باپ کا ملنے والا پیسہ اور تمہارے چند 1000 روپے کب تلک ساتھ دیں گے؟ اور کبھی اس تلخ حقیقت پر تم نے غور کیا ہے کہ اس گھر میں 5 بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی کا رشتہ کیوں نہیں آتا؟ سوچا ہے کبھی؟ وہ خاموش تھی۔ یہ سب کچھ تو وہ روزانہ ہی سوچتی تھی، مگر اماں کے منہ سے یہ سب سننا اسے بے حد تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اماں کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں یہ سب کہنے سے روک دے۔ اس کے سفید پڑتے چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر اماں نے بے اختیار روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ خدا نے اسے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے صوبیا، ٹھکرانا مت اسے۔ وہ بہت آہستگی سے اماں کو پیچھے ہٹا کر اٹھی اور چپ چاپ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آپی، بہت زبردست ڈرامہ آ رہا ہے، آ جاؤ آپی، آج دیکھ لو نا۔ بہنوں کی آوازیں اسے گویا کہیں بہت دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کو کسی نے تیز دھار آلے سے گود دیا ہو۔ وہ دونوں بازو سینے سے لگائے سمٹ کر لیٹ گئی۔ آنسو بہت خاموشی سے اس کے رخساروں پر راستہ بنا رہے تھے۔ یہ تکلیف کس قدر زیادہ تھی کہ وہ بہنوں کے مستقبل کو داغدار کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ اگر یہ چند دنوں یا مہینوں کی بات ہوتی تو قابل برداشت بھی تھا، مگر یہاں تو ساری عمر ہی ایسے گزرنے والی تھی۔ خدایا، تو میری دعائیں سن لے، مجھے اس شرمناک زندگی سے نجات دے دے۔ میرے خدا، اس کا دماغ پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ شاویز وہاں سے نکل کر علی کی طرف گیا تھا تو اس دفعہ عقل مندی کر ہی ڈالی۔ علی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں بس، میں نے سوچا کہ پچھلی بار کی طرح وہ بپھر نہ جائے۔ اماں بیچاری تو بس روتی رہی میری بات سن کر،
پھر کہہ رہی تھی کہ اس سے بات کر کے جواب دیں گی۔ شاویز نے تفصیل سے جواب دیا تھا، اوئے ہوئے، یعنی معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے۔ علی مصنوعی تعصب سے بولا تھا، اور 100% شور ہوں کہ اپروو بھی ہو جائے گا۔ شاویز نے کالر کھڑکھڑائے تھے۔ انشاءاللہ آمین، علی فوراً خلوص سے بولا، تو وہ مسکراتے ہوئے ٹائم دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، موم نے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا، اسے کہتے ہیں چپڑی اور دو۔ علی شرارت سے ہنسا تھا، اسے سمجھ تو نہیں آئی مگر وہ مصنوعی غصے سے علی کو گھورنے لگا۔ تزنین آفندی جیسی بھی ہو، وہ صوبیہ زمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ مضبوط اور بے لچک تھا۔ علی نے ستائش سے اسے دیکھا تو وہ شانے اچکا کر مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ پورے 8 بجے وہ گھر پہنچا تھا۔ علی کی ہاں باتوں کے دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ تمہارا موبائل پھر آف تھا شاوی؟ موم نے موقع پاتے ہی اسے سرزنش کی تو وہ انجان بن گیا۔ تزنین آفندی اسے دیکھ کر کھل سی گئی تھی۔ کھانے کے دوران وہ خود شاویز کو مخاطب کر کے باتیں کرتی رہی۔ شاویز نے از خود اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ موم اس کے غیر مہذب رویے پر بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں۔ خود تزنین کو شاویز کے بدلے بدلے تیور الجھا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ ایسا خشک مزاج بلکہ زاہد خشک نہیں تھا۔ اب یکبارگی وہ یوں کترانے لگا تھا تو یہ تزنین کے لیے عام بات نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ شاویز کے ساتھ اب گہرا تعلق قائم ہونے والا تھا۔ مجموعی طور پر کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا۔ شاویز، تم مجھے اپنی سیڈیز کی کلیکشن نہیں دکھاؤ گے جن کے بارے میں تم مجھے بتاتے رہتے تھے؟ وہ بہت بے تکلفی سے مخاطب ہوئی، جو کہ اس کا خاصا تھا۔ کوئی نیا اضافہ نہیں کیا میں نے، اب تو وہ بھی بس کر دیا۔ شاویز نے سکون سے اسے ٹہلایا تھا۔ وہ اس کے انداز سمجھ رہا تھا۔ تزنین آفندی پہلی مرتبہ اس کے بیڈ روم میں نہیں جا رہی تھی۔ وہ کوئی ایسی پاک دامن بی بی نہیں تھی، شاویز پر مرتی تھی، اس لیے اس کی تھوڑی بہت منمانی بھی برداشت کر لیتی تھی، بلکہ ہنسی خوشی برداشت کر لیتی تھی۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اب جو شاویز اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، وہی پرانی کلیکشن ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی ٹلنے والوں میں سے نہ تھی۔ موم نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ مسز آفندی نے بھی حمایت کی تو وہ یوں اٹھا کہ چہرے کا ہر تاثر ناگواری کا اعلان کر رہا تھا۔ شاویز نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پہلے تزنین اندر داخل ہوئی تھی، اس کے بعد وہ خود۔ ساتھ ہی تزنین نے بہت بے باکی سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ بہت اٹھلا کر پوچھ رہی تھی۔ میرے خیال میں کلیکشن ادھر ہیں، شاویز نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے سرد مہری سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا۔ شاویز، واٹ ہیپن ٹو یو؟ میں اب ایسا ہی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ مستربانہ انداز میں ہنسی، پھر بڑے مخمور سے انداز میں بولی، آئی نو یو آر جسٹ جوکنگ، تم اتنا کیسے بدل سکتے ہو؟ اس نے اپنا سر شاویز کے شانے پر رکھنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بٹ آئی ایم، اور میں بہت سنسیئرلی تمہیں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ تم بھی اب یہ فضول حرکتیں چھوڑ دو، خود کو اس کے لیے سنبھال کے رکھو جس سے مستقبل میں تمہارا ناتا جڑنے والا ہے۔ وہ جو آنکھیں پھاڑے اس کی نصیحتیں سن رہی تھی، آخری بات سن کر ریلیکس ہو گئی۔ اسی لیے تو بس تم ہی سے فرینک ہوتی ہوں، ورنہ تو میرے قدموں میں لوٹنے والے ہزاروں ہیں۔ یو نو ویری ویل، وہ بڑے پرغرور انداز میں بولی تھی، قدموں میں کتے لوٹتے ہیں، اور شادی کے سلسلے میں تمہاری چوائس اتنی گھٹیا تو نہیں ہو سکتی۔ اور رہی مجھ سے فرینکنیس کی بات تو آئی ایم فیڈ اپ آف دس نان سینس۔ تزنین نے قدرے آنکھیں میچ کر تیوریاں چڑھاتے ہوئے اسے دیکھ کر گویا معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا۔ یہ اکھڑے اکھڑے تیوروں اور سرد مہر لہجے والا شاویز تو کوئی اور ہی تھا، پہلے والا نہیں۔
جو اسے قریب پاتے ہی بہکنے پر آمادہ ہونے لگتا تھا، جس کی بے باکیوں اور جبری جسارتوں پر بند باندھنے کے لیے اسے 100 جتن کرنا پڑتے تھے۔ پوچھ سکتی ہوں اتنی نیک نیتی کی وجہ؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے بڑے چپتے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ فوراً بولا، آف کورس، کیا وجہ ہے تمہارے ان یو سول بیہیویئر کی؟ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی، غصے اور احساس ذلت سے تنفر تیز تر ہو رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو تم میری بیوی ہو اور نہ ہی میں تمہارا شوہر۔ شاویز کا انداز تمسخرانہ تھا۔ وہ بھگ سے اڑ گئی۔ شٹ اپ، بہت جلدی احساس ہو گیا تمہیں اس فیکٹ کا۔ چلو دیر سے ہی صحیح احساس ہو گیا، تم تو اب بھی وہیں کی وہیں ہو۔ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سادگی سے بولا۔ تو وہ تلملا اٹھی۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس کے انداز پر شاویز خفیف سا مسکرایا تھا۔ نیت ہونی چاہیے مائی ڈیئر، نیت پر ہی اعمال کا دارو مدار ہے۔ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ انسان تمام عمر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے بعد ہی حج کرتا ہے عموماً۔ تو گویا مومن ہو گئے ہو؟ وہ استدا سے پر لہجے میں بولی۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہوں اب۔ وہ اسی پرسکون سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ ممی پاپا کیوں آئے ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ میں موم سے بات کر چکا ہوں اس سلسلے میں۔ ایکچولی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اپنے لیے۔ اس نے تو گویا دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ تزنین نہایت بے یقینی سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ ہاں میں سنجیدہ ہوں، اور اسے محض گوسپ مت سمجھنا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر تمہیں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ تمہیں بہت سے اچھے لڑکے مل سکتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ وہ بہت صاف الفاظ میں اسے ریجیکٹ کر رہا تھا۔ تزنین نے سمجھنے میں دیر نہیں کی۔ وہ پھنکارتی ہوئی پلٹی تھی۔ تم اچھا نہیں کر رہے شاویز ادریس، یہ بات تم جلد جان لو گے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شاویز بے پرواہی سے شانے اچکا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ تزنین ایک پل کو بھی وہاں رکنے کو تیار نہ تھی۔ کیا بات ہے مائی ڈیئر، ہم بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ اس کی ممی تنبیہ انداز میں بولی تو اس نے خمشگین نگاہوں سے پرسکون کھڑے شاویز کو دیکھا۔ یہ سب ڈرامہ ہے ممی۔ جو بات آپ لوگ طے کر رہے ہیں وہ ان کے سپوت پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں۔ اس کے زہریلے لہجے پر سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ واٹ؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تزنین؟ موم بے یقینی سے بولی، ان کی نگاہیں شاویز پر تھیں۔ اس میں 100% حقیقت ہے ممی، اٹھیے، بس بہت ہو چکا۔ مجھے لڑکوں کی کمی نہیں ہے جو میں اسی کو ریفرنس دوں۔ وہ نخوت و تنفس سے بھرپور انداز میں گویا ہوئی تو موم کو لامحالہ دخل اندازی کرنا پڑی۔ شاویز، واٹس رانگ؟ نتھنگ موم، وہ طمانیت سے کہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھا۔ میں نے تو فرینڈشپ کے خیال سے اسے بتایا ہے کہ میں نے اپنا لائف پارٹنر چن لیا ہے۔ عنقریب میں شادی کر رہا ہوں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاویز؟ ڈیڈ تلملا اٹھے۔ آئی ایم سیریس ڈیڈ، اٹس ٹرو، وہ سابقہ انداز میں بولا تھا۔ کرنل آفندی نے پیشانی پر بل ڈال کر ڈیڈ کو دیکھا۔ ہمیں اسی تماشے کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا کیا؟ نہیں کرنل صاحب، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ تزنین اور شاوی کی بات تو ہم کافی عرصے سے طے کر چکے ہیں۔ موم نے صورتحال انڈر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر شاویز ڈیڈ کے بگڑتے موڈ اور موم کی خمشگین نگاہوں کی قطعی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ چائلڈہڈ کی بات ہوگی موم، میں 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے لیے صوبیہ زمان کو پسند کر چکا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ موم بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ شاوی، دس از ناٹ اے جوک۔ آئی ایم ناٹ جوکنگ موم۔ اب آپ اسے مذاق کا رنگ دے دیں تو آپ کی مرضی۔ اس نے شانے اچکائے تھے۔ کرنل آفندی اپنی فیملی سمیت جا چکے تھے۔ مسز آفندی موم سے اچھی خاصی جھگڑ کر گئی تھیں۔ تعلقات منقطع ہوتے نظر آ رہے تھے اور اب ڈیڈ زخمی شیر بنے دھاڑ رہے تھے۔
کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری بات کو تم رد کرو؟ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس؟ ڈیڈ، یہ میری زندگی ہے، میں اسے تزنین آفندی جیسی لڑکی کے لیے تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ سکون سے بات کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو خبیث انسان، وہ غرائے۔ پارٹنرشپ اسٹارٹ کر رہے تھے ہم لوگ، خاک ڈال دی تم نے میرے خوابوں پر۔ ڈیڈ کا انداز شاویز کی کنپٹیاں سلگا گیا۔ پلیز ڈیڈ، میں اس رویے کا عادی نہیں ہوں۔ او شٹ اپ، ہو کیا تم؟ آج اپنا نام تمہارے نام سے ہٹا دوں تو کیا شناخت ہوگی تمہاری؟ انہوں نے تو گویا اس پر اس کی حیثیت واضح کرنا چاہی۔ انداز تمسخر سے بھرپور تھا۔ شاویز نے بامشکل دانت پر دانت جما کر ان کی بات برداشت کی تھی، پھر بے حد سکون سے بولا، آپ کے اس عمل سے مجھے نہیں موم کو پریشانی ہوگی، مجھ سے پہلے سب کے سامنے یہ جواب دہ ہوں گی۔ اس کے جواب پر ڈیڈ پاگل ہو اٹھے۔ وہ حلق کے بل دھاڑے تھے۔ یو بلڈی چیپ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ ہوش سے کام لو شاوی، مذاق کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں آگ بھی کر سکتے ہیں۔ موم کا لہجہ پر تنفر تھا۔ وہ چند لمحوں تک سپاٹ انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اس کے سگے والدین ہیں۔ اٹس یور ہیڈک موم، میں اتنے عرصے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہا۔ بچپن سے میرے اکاؤنٹ میں روپیہ جمع ہو رہا ہے اور پچھلے 5 سالوں سے میرا پروفٹ بھی جمع ہو رہا ہے۔ اچھی خاصی جائیداد بن چکی ہوگی میری۔ مزید ضرورت پڑی تو میں عدالت سے ہیلپ لے سکتا ہوں، مل آنر بھی ہوں۔ جان سے مار دوں گا اگر مزید کوئی بکواس کی تو۔ ہے کون وہ کتیا؟ ڈیڈ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی اس قدر گری ہوئی بات پر وہ بھڑک اٹھا، تن بدن جیسے شولوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اٹس انف ڈیڈ، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اشتعال کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ نے اس قدر گرا ہوا لفظ اس کے لیے استعمال کیا تو میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ مروت و لحاظ کی حدیں ٹوٹ چکی تھیں، رشتے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ رہے تھے۔ زبان کی کرواہٹ دلوں سے احترام کو باسرت ختم کر رہی تھیں۔